حدیث گن گن کر خرچ کرنا۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو کہ اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے، پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جوڑ کے نہ رکھو کہ تم سے اللہ بھی اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے، یعنی بہت زیادہ چھپا چھپا کے نعمتوں کو نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے نعمتوں کو چھپا دے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے معلوم کرنا کتنا باقی ہے، یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے کی قسم ہے، اور اس سے مراد مال کے خرچ ہو جانے کے خوف سے صدقہ کرنے سے انکار کر دینا، یعنی صدقہ کی ضرورت بھی ہے کسی کو، لیکن ہم اپنا وہ فگر نیچے نہیں آنے دینا چاہتے کہ اتنا تو ہر صورت ہر وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ نہ کرنا برکت کے اسباب کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے، اور گن گن کے رکھنے سے ایک ذخیرہ اندوزی بھی مراد ہے۔ تو اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر گن گن کر دے گا، برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر کوئی چیز صرف برتن میں ڈال ڈال کے ڈبے میں بند کر کر کے نہ رکھو، کنجوسی کے لیے ذخیرہ اندوزی مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنی مزید نعمتیں روک دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی خیر ہو، چاہے مال ہے، جسمانی قوت ہے، علم ہے، بانٹتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، خود پہ صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ تو ہمارا دین انفاق کی ترغیب دیتا ہے، کس کی؟ خرچ کرنے کی، نکالنے کی، دینے کی، تاکہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے، معاشرے میں سب تک پہنچتا رہے۔ اس کی مثال خون کی طرح، اگر خون جسم کے کسی حصے میں جم جائے تو اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ تو ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں خیر ہے، نہ کرنے میں شر ہے۔ جتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، تو جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی قیامت کے دن خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ خرچ کرتا چلا جائے، دیتا جائے۔ خرچ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی خرچ کرتا ہے۔ انفق علیک یا ابن آدم، انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔